اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہ زیدی۔ تمام ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، کبھی کہیں شرط نہ دل کی ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے تو کریم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کرام کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے میزبان سید ندیم حیدر کی جانب سے سلام علیکم اور تحفہ یا علی مدد۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کو ہمیشہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ صبح زندگی کا آغاز حدیث نبوی اور اس کو فضائل امیر المومنین کی شکل میں ہم بیان کیا کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز فضائل امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک فضائل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے کیا کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ہمارے پروگرام کی ترتیب آپ کو ہماری بہن بتاتی ہیں، سارے پروگرام کی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے، تو آپ کی خدمت میں حدیث نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصورت اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فضائل امیر المومنین کی شکل میں ہے۔ یہ فرمان نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری طرح زندگی بسر کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری طرح زندگی بسر کرے اور میرے انتقال کی کیفیت کو پائے، اور میرے انتقال کی کیفیت کو پائے، جنت عدن میں میرے ساتھ رہائش رکھے، جنت عدن میں میرے ساتھ رہائش رکھے، جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے ساتھ کاشت فرمایا ہے، تو وہ میرے بعد علی سے محبت رکھے اور علی کے دوستوں کا دوست رہے، اور میرے بعد ان کی اولاد میں سے جو امام آئیں گے ان کی اقتداء یعنی پیروی کرے، وہ میری اطرت میں سے ہوں گے۔ ان کی تخلیق میری طینت سے ہوئی ہے، انہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ علم و فہم عطا ہوا ہے، پس ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو میری اطرت کو جھٹلائیں اور میرے رشتے کو ان سے قطع کریں، ایسے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت قول سنایا ہمارے بھائی نے، اور میں چاہوں گی کہ ہم یہاں پر ایک تمام اپنے ناظرین کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مریضوں کی شفا کے لیے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی حاجات کی برابری کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں گے، اور پھر اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت ہی جانے پہچانے منقبت خواں جوائن کریں گے اور بہت ہی خوبصورت سے انداز میں اپنی منقبت سنائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ، اور آج تھوڑی سی تبدیلی ہم نے کی ہے کہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ جو ہے گا وہ لائیو کوکنگ کا سیگمنٹ ہے، اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے، جو کہ آج کا موضوع ہمارا ہے اسلام میں خاندان کی اہمیت، یعنی کہ خاندان، فیملی، گھرانہ، اس کی کیا اہمیت
اہمیت ہے, کس نظر سے اسلام اس کو دیکھتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. لیکن آج کا ایک اور موضوع بھی ہم شاید ہو سکتا ہے ڈسکس کریں کہ جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں, کہ آپ اس سے کس قدر اتفاق کرتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ آیا نواز شریف کے جو اس میں فیصلہ آیا ہے اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا, تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, کیونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے ہیں جو کہ واقعی میں کوئی کامنٹس کرنا چاہیں گے, تو ہم نے آپ کے لیے اوپن جو ہے وہ فورم کھولا ہوا ہے, تو آپ ہمارے عنوان جو ہم نے رکھا ہے موضوع اس پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, اور بھی کوئی کامنٹس دینا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی 12 بجے تک رہے گا, تو دیکھتے رہیے صبح زندگی. بائی ناظرین اکرام, حسب روایت پروگرام کی ترتیب سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں, اور یہ ہدایت ٹی وی کا پروگرام صبح زندگی, اس کو یہ ایک سعادت حاصل ہے کہ ہم پوری دنیا سے آوازیں جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں, اور جو بھی خوبصورت آواز ہمیں ملتی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے اور اس آواز کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں. تو آج ہم نے پاکستان سے خوبصورت آواز کو چنا ہے. انتہائی خوبصورت شخصیت ہیں ماشاءاللہ, نوجوان ہیں, اور ابھرتے ہوئے ایک طرح سے یہ کہوں گا کہ جو ہے نا ہمارے نوحہ خان اور منقبت خانوں میں سے ایک ہیں. تو میں ملتمس ہوں, ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہیں پاکستان سے محترم جناب جاذب رضوی صاحب. السلام علیکم بردر. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں بھیا؟ کرم مولانا صاحب کا. اچھا, آپ کو ہم اپنے ہدایت ٹی وی کی جانب سے, اپنی بہن نگہت زیدی کی جانب سے سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. وعلیکم السلام, قبول حضور. اچھا, تو آج کیا ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے مصروف ترین ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا بھائی, تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جزاک اللہ, کوئی بات نہیں, یہ میرا فرض ہے, میرا جو ہے ڈیوٹی ہے ذکر محمد و آل محمد کرنا, تو اس کے لیے ہر وقت میں جو ہوں فراغت رکھتا ہوں کہ یہ ذکر بس مجھے کسی بہانے سے کرنا پڑ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جیتے رہیں. تو ماشاءاللہ کیا آتا ہو رہا ہے آج؟ آج جو امام حسین کی ایک منقبت ہے, بسم اللہ, وہ ہم تمام ناظرین کو ان کی سماعتوں کی نظر کریں گے. تو منقبت جو ہے اس کی ردیف ہے حسین جانتے ہیں. حسین, اب حسین جانتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو ایک عقل انسانی کے تحت شاعر آل عمران جناب ریحان اعظمی صاحب نے جتنا اس کے اشعار قلم بند کیے, وہ میں آپ تمام حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اگر ایک بار مل کے تمام حضرات باوض بلند صلوات پڑھ دیں گے تو لطف آ جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حسین جانتے ہیں رضا خالق اکبر, حسین جانتے ہیں. کتنا نپا تلا ہے میرا مولا حسین. بسم اللہ. کہاں پہ صبر, کہاں تیغ آزمانے ہے, مزاج فاتح خیبر حسین جانتے ہیں. چلا تھا شام کے لشکر سے خور یہ کہتا ہوا, بنے گا کیسے مقدر حسین جانتے ہیں. میں ہاتھ اٹھا کے بھلا کس لیے دعا مانگوں,
ہے اندر حسین جانتے ہیں. یہ شعر بطور خاص ہفتے سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ. نادی تلوار شہنغازے کو جلال ثانی حیدر حسین جانتے ہیں. مقطع کی عبادت ہے جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا. یہ کلام ہے خوبصورت. بسم اللہ بسم اللہ. فرشت قبر میرے ہاں کچھ نہ بول سکے جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے یہ آپ نے ریحان بھائی کا بہت اچھا کلام سنایا ہے, اور آپ کو ماشاءاللہ جتنی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز دی ہے اسی حساب سے آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ فروغ عزا میں جو ہے اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں. تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ مولا حسین کا ذکر ہو اور مولا علی مشکل کشا کا نہ ہو تو پھر یہ کچھ مزہ آتا نہیں ہے اس میں نا. تو کوئی ہے بالکل مولا کے مولا کی شان میں کچھ عطا ہو پلیز. ایک منقبت سناتا ہوں, بالکل وہ بھی جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی اس منقبت سے میں آپ کو 3 سے 4 اشعار سناتا ہوں. جی جی. اچھا, یہ آپ کی آواز میں جو پرابلم ہے یہ آپ کے ٹیلی فون میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے وہاں پر کراچی میں نا. وہاں میں کراچی میں اصل میں یہاں پہ ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس وجہ سے ڈسٹورشن آ رہی ہے لائن میں. اچھا نہیں, اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو موبائل پر لے لیتے ہیں آپ کے. ایسا کرنے تو بہت زبردست رہے گا, لوگوں کو بھی سننے میں آسانی ہو جائے گی. ہاں میں کنٹرول روم سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز ان کو موبائل پر لے لیں, کیونکہ وہ بارش کی وجہ سے جو ہے نا ان کے ٹیلی فون میں ارتھ ہے اور لائن میں جو ڈسٹورشن ہے, تو ان کو اگر اس پہ موبائل پر لے لیں گے تو آواز میرے خیال میں, کیونکہ موبائل کے سگنل میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے نا. بالکل. تو ابھی آپ جیسے فرما رہی تھی کہ موجودہ حالات, تو آپ تو مجھے منع کر رہی تھی کہ ہم سیاست کی بات نہیں کریں گے. آج وہ سیاست تو اب گزر گئی نا, اب تو ایک نیا رخ لیا ہے سیاست نے. چلیں پھر آج ہم اپنے ناظرین کو ایک سرپرائز دے دیتے ہیں, اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے, اگر آپ لوگ ہمیں کال کریں تو آپ کی مرضی ہے, ورنہ آج ہمارے پاس کال کی بالکل گنجائش نہیں ہوگی, کیونکہ آج ہم آپ کو تھرڈ ہاف کے اندر لائیو جو 12 یا 13 منٹ ججوں نے فیصلہ سنایا ہے نا, ہم آپ کو اس کی ریکارڈنگ سنوا دیں گے. انگلش کے اندر ہے وہ پورا فیصلہ, 13 منٹ کا فیصلہ ہے, جو یہ نہیں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں, جو جج صاحبان نے لائیو وہاں اسپیچ دی ہے لیکن وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اس کو اویلیبل ہے, لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں جو ہے وہ نہیں. اب آپ کا یہ پرابلم ہے نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انگلش میں بولا کریں, جب انگلش میں بولتے ہیں کہتے ہیں اردو میں بولا کریں. تو لیکن جو ہمارے لوگ انٹرسٹڈ ہے زیادہ تر وہ سب سمجھ جاتے ہیں, مطلب کی بات ہم سب سمجھتے ہیں نا کسی بھی زبان میں. چلے دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم, لیکن یہ ہے کہ جی جاذب بھائی آ گئے ہیں لائن پر. ابھی مجھے لگتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے آپ کچھ سنا دیں کوئی نئی تازہ. نہیں, میں آپ کو ایک مولا علی کے بارے میں بتاتا ہوں نا, کیوں ہم کو ادھر ادھر کی بات کریں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں ادھر ادھر کے فسانے ہمیں پسند نہیں, علی کی بات کرو بس, اور کچھ نہیں. ہاں, تو موجودہ حالات کے تناظر میں میری درخواست ہے کہ برائے کرم مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے اس قول کو پاکستان کے باہر جو پارلیمنٹ کا جو مین گیٹ ہے نا, وہاں پہ بڑے بڑے حروف میں لکھوا دینا چاہیے, اور تاکہ حکمرانوں کو یہ عقل آئے کہ حکمرانی کہتے کس کو ہیں. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام جب حاکم بن کر کوفے میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا, اے لوگو, میں اپنے جسم پر یہ لباس پہن کر اور جس سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں, فرما رہے ہیں کہ میں یہ کپڑے اور جس سواری پر میں داخل ہوا ہوں, اگر واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز اور ہو تو جان لینا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی. بالکل بے شک, اور کیا, یعنی کہ اتنا محتاط ہونا پڑتا ہے, اپنی سمجھنا چاہیے. جی بالکل. لیکن بات یہی ہے نا کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے
تو پھر تو کسی بھی ہم رشتے کے ساتھ یا کسی بھی عہدے کے ساتھ جو ہے ہم انصاف نہیں کر سکتے اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھیں. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج ہم خاندانوں کی بات کریں کہ اسلامی خاندان کی کیا اہمیت ہے یا اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے, تو ایک خاندان یہ بھی ہے جو شریف خاندان ہے, اس کے بارے میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ خاندان نہیں ہے. اگر آپ کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ٹاپک ایک ایسا رکھا ہے کہ خاندان کی اہمیت اسلام کے اندر, تو اسلام کو اگر آپ دیکھیں گی تو پھر محمد کے گھرانے سے اچھا کوئی گھرانہ نہیں ہے. وہ تو ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ مولا علی کے بچوں سے اچھے بچے کوئی نہیں ہیں. بالکل بی بی فاطمہ جیسی والدہ کوئی نہیں ہے, نہ یہاں نہ وہاں. ہمارے لیے کہ ہم ان سے سیکھیں کس طرح ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملات کو جو ہے وہ طے کرنا ہے. تو ناظرین کرام, ہماری ٹیلی فون لائنز بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کنٹرول روم سے وہ کھول دیں اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. ٹاپک آج ہمارے سمجھ لیں کہ اب 2 ہو گئے. پہلے ایک تھا کہ خاندان کی اہمیت اسلامی لحاظ سے, لیکن اب وہ آج ہماری بہن نے پاناما کا ذکر چھیڑ دیا ہے, تو پھر اب وہ بات کرے جو ہے نا ہاں بالکل, وہ بات کیے بغیر ہم رہ نہیں سکیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں جو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور آج جو ہے وہ آپ لوگ ہمیں کیا سیکنڈ ہاف میں کچن میں لے کے جائیں گے؟ سیکنڈ ہاف میں ہم سوچ رہے ہیں کہ پھر ہمارے پاس ذرا زیادہ ٹائم ہوگا تاکہ ہم اپنے کالرز کو بھی جو ہے وہ خوش کر دیں تھوڑا سا, اور تھوڑا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو بھی ہم سمیٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو ناظرین, آج جو ہے وہ پہلے ہم آپ سے ابھی مخاطب ہیں اور ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ یقیناً 5-6 منٹ مزید موجود ہیں. اگر اس دوران جاذب بھائی سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ فیس بک پر جو ہے ان کے گھر والے دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں جاذب بھائی لائن پر آ گئے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی بھائی صاحب, جاذب بھائی, اب یہاں میرے خیال میں آپ کی آواز بڑی زیادہ نکھر کے آئی ہے. ارے محبت آپ اس میں سماعت کرتا ہے. جب بسم اللہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم بہت شارٹ رہ گیا ہے, پھر ہم نے بریک کی طرف جانا ہوتا ہے. بالکل. اگر بریک نہیں لیں گے تو اشتہار نہیں ہوں گے, اشتہار نہیں ہوں گے تو پیسے نہیں آئیں گے, پیسے نہیں آئیں گے تو چینل نہیں چلے گا. بالکل. میں 3 سے 4 اشعار مولا علی کی شان میں سناتا ہوں آپ کو. بسم اللہ فوراً بسم اللہ. کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے, سلامت رہیں ماشاءاللہ. کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے, کہا یہ حق نے ترقی دعا سے ملتی ہے. شعر سماعت فرمائیے گا. مدد خدا سے سرے جا نماز مانگتا ہوں, مگر مدد خدا سے سرے جا نماز مانگتا ہوں, مگر مدد مجھے مشکل کشا سے ملتی ہے. یہ تمام سامعین کے لیے میں شعر عرض کر رہا ہوں کہ جو اس بس میں اس وقت لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور تمام وہ لوگ جو محفل محمد و آل محمد اور مجلس محمد و آل محمد میں جاتے ہیں, ان کی نظر میں شعر کرتا ہوں. بڑے امیر ہیں ایسے فقیر دنیا میں, بڑے بڑے امیر ہیں ایسے فقیر دنیا میں, کہ جن کو بھیک در سیدہ سے ملتی ہے. سلام ہے ابو طالب تیرے گھرانے کو, سلام ہے ابو طالب تیرے گھرانے کو, کہ
نسل فلک پر خدا سے ملتی ہے. مقطع کی عبادت ہے جناب. جی جی. علی کے عشق میں ریحان عزت و شہرت, علی کے عشق میں ریحان عزت و شہرت, غریب خانے پہ خود مجھ سے آ کے ملتی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بھائی, آپ جیتے رہیں, سلامت رہیں, اور مولا آپ کی آواز میں جو ہے نا جو نکھار ہے پروردگار اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلام اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ میرے بھائی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی زحمت دیں گے. بہت انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپ کو ہدایت ٹی وی کی جانب سے, پوری ہم ہدایت ٹی وی کی مینجمنٹ کی جانب سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں اور ہمارے ٹی وی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ آپ نے سنا کتنی خوبصورت آواز تھی, اور ماشاءاللہ میں دیکھیے خوبصورت آواز ہے, ینگ ہمارے منقبت خواں ہیں, لیکن آج ہمارے جو ہے وہ لائنز بڑی صاف ستھری تھی کہ بہت مزہ آتا ہے سننے میں. ٹیکنیکلی جب کنورٹ کروایا ہے موبائل پر تو آواز اچھی آئی ہے, اور ماشاءاللہ سے کیونکہ وہ وہاں اس وقت بارش تھی تو ڈسٹورشن ہو رہی تھی نا, تو جس کے لیے ہم ناظرین سے معذرت کر لیتے ہیں کہ پہلی شاید آپ کو منقبت جو ہے نا وہ صحیح سمجھ میں نہ آئی ہو, لیکن دوسری میں تو خیر بہت ماشاءاللہ لطف آیا, بہت کلیئر آواز تھی. تو میرا خیال میں یہ ہے کہ اب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, تو ابھی ناظرین ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف, اور انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آج جو ہے وہ خواتین جو ہے کچن میں آپ سے ملاقات کریں گی, اور آج ہم کچن سے ناغہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچن کے بعد جو ہے پھر ہم تیسرے سیگمنٹ میں یہیں آپ کو دوبارہ ملیں گے. تو دیکھتے رہیے صبح زندگی.